پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں چند اہم فیصلے کیے گئے اور ان میں سے ایک فیصلہ احتساب کے عمل کے حوالے سے بھی تھا، اور احتساب کے عمل کے حوالے سے جو براڈ شیٹ کے حوالے سے ہمیں ابھی پیمنٹس کرنی پڑی ہیں تقریباً 10 ارب روپے کی، اس حوالے سے کیا بات چیت ہوئی، اس حوالے سے کمیشن اس کی منظوری دی گئی ہے، اور جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید شیخ صاحب اس ون مین انکوائری کمیشن کو فی الحال ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کو ہیڈ کریں گے۔ اس کو ٹی او آرز کیا ہوں گے، کیا وہ باقی کس کس کو کوآپٹ کر سکتے ہیں، اور یہ انکوائری کمیشن جو ہے کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے مطابق کام کرے گا۔ اب اس میں کتنا اس کا دائرہ کار ہوگا، کون کون سے کیسز آئیں گے، کیا کابینہ میں اس حوالے سے بات ہوئی، پروگرام میں آگے چل کے اس پہ بھی بات کریں گے۔ کتنا اہم کیس ہے یہ، اور حکومتی جماعت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ پاناما 2 بن سکتا ہے اسکینڈل، تو کیا وجہ ہے کہ حکومتی چند وزراء یہ سمجھتے ہیں، اور وزیر اعظم بھی کہتے ہیں کہ اب وہ براڈ شیٹ والے معاملے کو بھی نہیں چھوڑیں گے، اس کی بھی تہہ تک جا کے پہنچیں گے۔ اپوزیشن بھی اس حوالے سے خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کہتی ہے بالکل براڈ شیٹ کے معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی آج میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے چند سوالات اٹھائے، وہ سوالات کیا تھے وہ پروگرام میں آگے چل کے اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، بھارتی پنجاب کا کسان جاگ اٹھا ہے، اور بھارتی کسان آج انڈیا ریپبلک ڈے، جس کو کہ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں نے مقبوضہ کشمیر میں اور پاکستان کے چند علاقوں میں بھی کشمیریوں نے انڈیا ریپبلک ڈے کو ایز اے بلیک ڈے منایا، وہاں پہ جو کسان ہیں اپنے حقوق کے لیے آج دلی میں پہنچے اور لال قلعے پہ انہوں نے اپنا سکھوں کا ریلیجیس جھنڈا لہرا دیا۔ اس حوالے سے پاکستان میں کیا سینٹیمنٹس ہیں، بھارت میں وہ اپنے رائٹس کی جنگ کس طرح سے لڑ رہے ہیں، اور بھارت آج جس جگہ پہ پہنچا ہے، جو ایک دفعہ کہا جاتا تھا، مثالیں دی جاتی تھی شائننگ انڈیا، نریندر مودی کی دور حکومت میں، ان کے اس راج میں جو راجنیتی چل رہی ہے بھارت میں، وہاں پہ جو ہیومن رائٹس ہیں، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر ہو، چاہے بھارت کے اندر ہو، جو اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ جو سکھوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور آج جو کچھ وہاں پہ سکھ برادری کے ساتھ کیا، وہ 1984 کی بھی یاد دلاتا ہے، اور جو ہندو فنڈامنٹلزم ہے اب وہ ڈائریکٹلی سکھوں کو اور ان کے حقوق سلب کرنے کے لیے بالکل پوری طرح تمام ریاستی فورسز کو استعمال کر رہا ہے۔ اس پہ بھی پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے، اور آپ کو ایک آج بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری بتائیں گے۔ براڈ شیٹ میں ناظرین، ہم نے براڈ شیٹ کیس میں ابھی حالیہ لندن میں ہم نے براڈ شیٹ کو تمام ساری چیزیں ملا کے جو اسٹیمیٹ آ رہا ہے وکلا کی فیسیں بھی تقریباً 10 ارب روپے ادا کیے ہیں، اور 1997 میں چند اشتہارات چھپتے تھے اور حکومت پاکستان یہ اعلان کرتی تھی سرکاری ٹی وی سے کہ جناب آپ اگر ہمیں کسی بھی کرپشن کے خلاف ہم نے لڑنا ہے، کوئی بھی اطلاع دے گا تو 10% ریکورڈ اماؤنٹ کا ان لوگوں کو دیا جائے گا۔ آپ کو ایک ایسا ہی کیس بتاتے ہیں کہ کراچی کے ایک ریزیڈنٹ نے شون گروپ کے حوالے سے حکومت کو اطلاع دی، ان کی اس وقت حسن وسیم افضل صاحب سے کیا بات چیت ہوئی، شون گروپ کے حوالے سے کیا چیزیں سامنے آئیں، اور ابھی براڈ شیٹ سیٹلمنٹ میں شون گروپ کے ہم نے ان کو تو پیسے دے دیے، لیکن یہ صاحب سن 1999 سے باقاعدگی سے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو بھی لکھ رہے ہیں، وزیر اعظم سیکریٹریٹ کو بھی لکھ رہے ہیں، اب تو ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی لکھ رہے ہیں، آرمی چیف کو لکھ رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو انہوں نے خطوط لکھے، نیب کو خطوط لکھے کہ جناب آپ باقی سب کو تو دے رہے ہیں، میں تھا انیشل وسل بلوئر، تو وہ کیا کہانی ہے اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن پروگرام کا آغاز ناظرین کرتے ہیں وفاقی کابینہ سے، اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ کرنے کے لیے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز صاحب۔ بہت شکریہ منسٹر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا، اور تھوڑی دیر میں ہمیں چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی جوائن کریں گے۔ براڈ شیٹ کا معاملہ پاناما 2 یہ کیسے بننے جا رہے ہیں، اور آج جو کچھ فیصلے وہ کتنے اہم ہیں، کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیں ارشد، جہاں تک کہ براڈ شیٹ کا تعلق ہے، یہ ہمیں ایک اس ماحول کی، اس کلچر کی یاد دلاتی ہے اور ریئلائزیشن کراتی ہے کہ اس ملک میں کیا کیا ہوا ماضی میں، اور اس کو کس طریقے سے عوام کی جو ایسٹس ہیں اس کو کس طرح سے اس ملک سے باہر نکالا گیا، غلط طریقے سے، لیگل طریقے سے اپنی جائیدادیں بنائی گئیں، اکاؤنٹس بنائے گئے، یہ ساری چیزیں ان پہ سے پردہ اٹھانا اور اس کی پوری تہہ تک جانا، یہ میرا خیال ہے کہ ہماری حکومت کا فرض ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ ایک کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہے، پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے، یہ
بنیادی طور پہ اس چیز کو آشکار کرنا ہے کہ دیکھیں اس ملک میں کیا کیا ہوتا ہے اور اس کے مرکزی کردار کون تھے اور انہوں نے کس طریقے سے مل ملا کے اور ایک اچھی کاز کو کس طرح سے انہوں نے سیبوٹاج کیا, کس طرح سے اس کو انڈرمائن کیا اور کس طرح سے وہ وہاں سے نکل گئے. اور اس میں کیسز کون کون سے ہیں؟ سر منشن کا بھی دوبارہ کھلنے کا چانس ہے, موٹر وے کا ذکر ہے 160 ملین کا سر اینتھنی ایونز کے ایوارڈ میں, لیکن اس پہ کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی اور نہ ہی اس میں ایوارڈ میں اس کا ذکر ہے. یہ تمام کیسز حکومت کھولے گی یا جو انیشل 200 بندوں کی افراد کی لسٹ بنائی گئی تھی اس میں سے بہت سے کیسز سیٹل بھی ہو گئے, کچھ بیک ڈور ڈیلز ہو گئی, یہ تمام 200 کی لسٹ کھلے گی یا کہ کچھ اور اس کے مقاصد ہیں کمیشن کے؟ دیکھیں اس کا مقصد تو بنیادی طور پہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی کام کرے وہ سارا سب جواب دہ ہیں, چاہے میں ہوں, آپ ہوں یا کوئی بھی ہو. لیکن ایک خاص اہمیت اختیار کر جاتا ہے جب آپ کے ملک کے حکمران یا وہ لوگ جو کہ اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوں, پبلک آفس ہولڈر ہوں, اور جب وہ اس قسم کا کام کریں تو اس کا وہ ایک انفرادی ایکٹ نہیں ہوتا, بیکاز وہ ایک ایسے سسٹم کی سرپرستی کر رہے ہیں جو کہ پھر نیچے تک جاتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اب کرپشن کو بدقسمتی سے اتنا برا بھی نہیں سمجھا جاتا. ایک کرپشن ایک پارٹ آف دا کلچر بن گئی ہے. وہ اسی وجہ سے ہوئی ہے کیونکہ ان لوگوں کو ان کو سزا نہیں ملی ہے. ان لوگوں کو خاص طور پہ جو کہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز تھے ان کی کوئی صحیح معنوں میں نہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی ہے, نہ ان کو کوئی سزا ہوئی ہے. یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ ویب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہماری قانونی مسائل ہیں, ہماری فورنزک کیپیسٹی ایشوز ہیں. چونکہ اس چیز کو کسی حکومت نے, ابھی ہماری حکومت ایک ڈیفرنٹ حکومت ہے, جو ماضی کی حکومتیں تھیں انہوں نے اس کو اہمیت دی نہیں ہے اور ایسے اداروں میں ایسے لوگوں کو بھرتی کیا, ایسا اس کا سٹرکچر بنایا کہ وہ اس کو صحیح معنوں میں پائے تکمیل تک نہ پہنچا سکیں. حکومت کوئی انقلابی قدم بھی لے سکتی ہے کیونکہ یہ تو سارا کمیشنز بھی بنتے ہیں, انکوائری رپورٹس بھی آتی ہیں اور اس کے بعد بہت سی چیزیں دبا بھی دی جاتی ہیں. آپ کی حکومت میں ایک دو ایسے واقعات ابھی سر اٹھا رہے ہیں اور اس پہ کوئی انقلابی قدم لے سکتے ہیں کہ جو لوگ انوالو تھے اس میں سے بہت سے لوگ بچ کے نکل جاتے ہیں تو ان کی جائیدادیں ضبط ہوں اور اگلی جنریشنز جو ہیں ان کو بھی پتہ لگے کہ اگر ہمارے باپ نے کرپشن کی ہے تو ہم اس پیسے کو انجوائے نہیں کر سکتے. ایسی کوئی قانون سازی آپ کر سکتے ہیں, کوئی آرڈیننس آپ لا سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ نے بات کی ہونا ایسی چاہیے کہ اگر ہم نے اس لعنت کو, اس بیماری کو ہم نے اگر روکنا ہے جو کہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ بن گئی ہے, جس میں کہ کوئی عجیب نہیں ہوتا جب کسی کو کرپشن پہ پکڑا جائے یا کسی کے بارے میں یہ امیج بھی ہو کہ یہ کرپٹ شخص ہے, تو ایسی سزائیں جب ملیں گی, جب ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا, تبھی اس کی جو ہے نا وہ ڈسکریج ہوں گے اور وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی جو بھی اولادیں ہیں یا جو بھی ہیں وہ اس کو انجوائے نہیں کر سکیں گی. اب ہماری حکومت ظاہر ہے کہ ہماری نمبر 1 یہ ہے کہ کسی حکومت کی اتنی کمٹمنٹ نہیں رہی ہے اور یہ جو پیناما کو ہے اس کو آپ ایک لائٹلی نہیں لیں. یہ ایک پاکستان کی پولیٹیکل اس میں اور یا جوڈیشل ہسٹری میں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. یہ ٹرننگ پوائنٹ اس لحاظ سے تھا کہ آپ کے ملک میں پہلی دفعہ جو وہ طبقہ, اشرافیہ کا طبقہ, وہ جو کہ بڑے طاقتور لوگ تھے, وہ لوگ جو ایک اس پورے اس سسٹم پہ ان کا کنٹرول تھا, ان کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا. ان کو جو ہے تو ان کی جو سامنے ان کی جو حقیقتیں وہ سامنے آئیں, جس طرح کہ وہ کہتے تھے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے نواز شریف کہ جی یہ ہیں وہ ذرائع, اسی طرح ان کی جو فیملی ہے جس طرح سے وہ جھوٹ در جھوٹ بولتے تھے. تو یہ ایک چیز ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس میں کہ پہلے یہ اوور نائٹ نہیں ہوتا کہ جی آپ نے ایک کو پکڑا اس کو سزا دیا اور قصہ ختم ہو گیا. یہ ایک جدوجہد ہے, ایک مسلسل ایک کانسٹنٹ جنگ ہے جس میں کہ جو لوگ ہیں اس وقت جو کہ اس میں کٹہرے میں ہیں, دے آر آل پاورفل پیپل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم نے وہ کلچر لانا ہے اور ہم اس کی طرف بالکل رواں دواں ہے کہ جہاں پہ کہ رول آف لا سب سے زیادہ پاورفل ہو. پاورفل لوگوں کا ذکر کریں, اس پہ سابق وزیر اعظم شاہکان عباسی صاحب نے بھی کہا کہ اگر صحیح معنی میں تحقیقات ہوں تو کون کون جیل جائے گا. آئیے سنتے ہیں. براڈ شیٹ کو لے لیں, اگر انصاف ہو 3 نیب چیئرمین جیل میں جاتے ہیں, ان کو نیب کی کسٹڈی میں دیں, ان کا ریمانڈ لیں, ان کو جوڈیشل کسٹڈی میں سالوں سال رکھیں جس طرح آپ نے اس ملک کے سیاستدانوں کو رکھا ہے. یہ آپ کی حکومت کر پائے گی, یہ کمیشن یہ کر پائے گا جو شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ جب آپ یہ ججمنٹس پڑھتے ہیں لندن ہائی کورٹ کی سر اینتھنی ایونز کا, تو 3 نیب کے جو چیئرمین ہیں ان کے بیانات ہیں
وہ تو نظر آ رہا ہے کہ براڈ شیٹ کے ساتھ ایون معاہدہ جس طرح سے ہوا اس میں لکھا ہوا ہے ڈیفیکٹو معاہدہ تھا، پھر بیک گراؤنڈ ویلنگ ڈیلنگ ہوئی، یہاں کے پروسیکیوٹر جنرل جا کے وہاں پہ ان کے کنسلٹنٹ بن گئے، اور بہت سے معاملات ہیں کمیشن کک بیک کے. تو یہ پوری تحقیقات ہو پائیں گی اور 3 سابق نیب چیئرمین جیل جا سکیں گے؟ دیکھیں اس میں جس طرح کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ ون تھنگ لیڈس ٹو another، ایک چیز سے آپ کو 10 چیزیں نکلیں گی. جب ایک فوکسڈ اور بڑی ایک پروفیشنل طریقے سے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس عظمت سعید اس کو بڑا، اس میں ان کا ایکسپیرینس بھی ہے اور ان کی ایک کیپیسٹی بھی ہے اور ان کی کمپیٹنس بھی ہے. بنیادی طور پہ جب یہ سب انفولڈ ہوگا، جب یوں یہ آگے ہوگا تو اس میں کئی کردار سامنے آئیں گے. مقصد ہی یہی تھا پرائم منسٹر کا کہ اس میں وہ لوگ، کیونکہ اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، سو ہمارا کوئی نہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، نہ ہم اس چیز اس جو تحقیق ہے اس کو کسی خاص جانب موڑنا چاہتے ہیں. جو بھی اس میں نام لیے ہیں، چاہے شاہد خاقان نے لیے ہیں، میں آئی ایم شیور کہ شاہد خاقان یہ بھی کہہ دیتے کہ میں اپنے لیڈر سے بھی ریکویسٹ کروں گا، نواز شریف سے، کہ وہ یہ سیاست میں یہ ہوتا ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں ان کو آنا چاہیے یا قانون کے سامنے پیش ہونا چاہیے. لیکن اگر جس کا بھی نام آئے بالکل ہونی چاہیے، بیکاز اس میں دیکھیں جب آپ کسی بھی اس کو اپوزیشن تو اب آپ کے وزیروں کا نام لے رہے ہیں. ایون وزیر اعظم صاحب کے حوالے سے سابق وزیر اعظم خاقان عباسی صاحب نے کیا سوال اٹھایا، آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. اس ملک کا وزیر اعظم جو دعوے کرتا تھا کہ جی یہ براڈ شیٹ میں کرپشن ہو گئی ہے، $1 ارب کی باتیں کی، آج وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میرا براڈ شیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. براڈ شیٹ سے تعلق نہیں ہے تو تمہارے وزیر براڈ شیٹ کے مالکان سے پیسے کیوں مانگ رہے تھے؟ انگلستان سے وکیل آ کر پرائم منسٹر کے دفتر میں کس سے ملتے تھے؟ موسوی کی باتیں پرائم منسٹر سے کیوں ہوتی تھی؟ وہ کون سے جنرل صاحب تھے جو جا کر موسوی کو ملے اور پیسے مانگے؟ کیا ان سوالوں کا جواب نہیں ملنا چاہیے؟ اور ناظرین جو سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس کو وزیر اعظم نے ایک ملاقات کو کم از کم خود کنفرم بھی کیا ہے بول ٹی وی کے انٹرویو میں جمیل فاروقی اور سمیع ابراہیم کے ساتھ. کیا سوال تھا اور کیا جواب تھا، آئیے دیکھتے ہیں. ظفر علی QC نام کے بندے کو جانتے ہیں؟ ایک دفعہ مجھے آگے کوئی آدمی ملا، اس نے اسی نام کا بندہ، اس نے کوئی ظفر کوئی تھا کہ میں جی وہ تو، اور اس نے ہمیں کوئی نہیں کہا وہ براڈ شیٹ کا ہے، اس نے کہا کہ میں یہ جو آپ کے ایسٹس پڑے ہوئے، اور اس نے ہمیں کوئی گنائے، میں بھول گیا اس نے $20 ارب کہا تھا یا کتنے کہا تھا، یا شاید زیادہ اسے کہا، مجھے بھول گیا. آپ سے ڈائریکٹلی کہا تھا اس نے؟ جب ہم شروع میں ہماری گورنمنٹ آئی تھی نا، تب مجھے یاد، تو اس نے کہا کہ آپ کے ایسٹس باہر پڑے ہوئے ہیں تو مجھے ایکسکلوسیو رائٹ دے دو کہ میں یہ ایسٹس ڈسکور کروں اور مجھے پیسے 1% دو. جی ناظرین آپ نے سنا، اور چودھری منظور صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. آپ کی طرف آتے ہیں چودھری منظور صاحب. جی منسٹر صاحب نے وزیر اعظم کا بھی سن لیا، بیرسٹر شہزاد اکبر بھی یہ ملاقاتیں کنفرم کر چکے ہیں، تو یہ سوال تو اٹھ رہے ہیں کیا کمیشن آف انکوائری ان سوالوں کا بھی جواب معلوم کرے گا؟ دیکھیں آپ پہلے تو یہ کہ جو پرائم منسٹر کا جو انٹرویو ہے اس کو آپ اپنے کانٹیکس میں دیکھیں، جس میں پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں جب ان کی گورنمنٹ شروع میں آئی تو لوگوں نے اپروچ کیا، بیکاز ہمارا جو مین فوکس تھا وہ یہی تھا، ہم اسی پہ ووٹ لے کے آئے تھے کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. اور اس طرح ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جس طرح کہ آپ ابھی یہ شون گروپ کا بتا رہے تھے کہ یہ گیا ہوگا اور اس نے کہا ہوگا کہ جی مجھے پتا ہے کہ ان کے اثاثے یا کن لوگوں کے اثاثے باہر پڑے ہیں تو مجھے اس میں کیا ملے گا، بیکاز یہ ایک پروسیس تھا جس میں کہ آپ نے انکریج کرنے کے لیے، جو کہ کئی ملکوں میں جسے کہتے ہیں ریوارڈ، کہ جی آپ اس مجرم کا بتائیں کہ یہ کہاں پہ ہے تو آپ کو اتنا % ریوارڈ ملے گا، یہ اتنے پیسے ملیں گے. ہم بھی کرتے ہیں کئی ٹیررسٹ کے چکر میں اور کئی لوگوں کے چکر میں، تو یہ تو ایک نارمل چیز ہے. لیکن یہ کہنا جو انسینویٹ کر رہے تھے شاید خاقان عباسی، پرائم منسٹر عمران خان جس نے کہ اربوں کی فنڈ ریزنگ کی ہے فار سوشل کازز، فار ہاسپٹلز، فار یونیورسٹیز، فار آل ادر کازز، ان پہ کیوں لوگ ان پہ اعتبار کیوں؟ ہی از دا بگیسٹ فنڈ ریزر، بیکاز ان کو لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں. کھولیں گے انکوائری میں؟ بالکل کھولیں گے، جو بھی ہے. رائٹ. چودھری منظور صاحب آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کا بھی سنا، وہ کہتے ہیں کہ اگر انصاف ہوا تو 3 سابق چیئرمین اس میں نیب کے جیل میں جائیں گے. ساتھ وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ جو ملاقاتیں براڈ شیٹ کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی تھی، جو اپنے آپ کو نمائندے ظاہر کر رہے تھے، وہ کوئی کمیشن یا برائبز دے رہے تھے، یہ بھی احاطہ ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں اتنا کچھ یہ انکوائری کمیشن کر سکے گا؟ اچھا دیکھیں، 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ پروسیکیوشن برانچ تھی جس نے یہ معاہدہ تیار کیا تھا. اگر یہ معاہدہ غلط ہے تو اس میں ساری پروسیکیوشن برانچ رسپانسبل ہے،
اس میں پروسیکیوٹر جنرل آتے ہیں, ڈپٹی پروسیکیوٹرز آتے ہیں, جتنے بھی لوگ تھے. تو اگر یہ سارے انوالو ہیں تو پھر تو تحقیقات خود عظمت سعید صاحب سے بھی ہونی ہے. تو آپ ایک بندے کو کیسے اس کا سربراہ بنا سکتے ہیں جس سے اپنی اس ایشو پہ اس کی تحقیقات ہونی ہے؟ فاروق آدم سے ہونی ہے, ان کے بیٹے کا بھی آپ نے بتایا کہ وہ باہر جا کر ان کا کنسلٹنٹ بن گیا. تو پھر جو ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل ہیں, کیا میں ایک دیہاتی آدمی ہوں, دیہات میں اگر کوئی قسم ہو تو اس میں وہ کہتے ہیں آپ کے علم میں نہ ہو, آپ نے کیا نہ ہو, آپ کو پتہ نہ ہو, آپ کے علم میں نہ ہو, یہ ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ جو پروسیکیوشن برانچ ہے پوری کی پوری, اس سے تحقیقات ہونی تھی, نمبر 1. نمبر 2, یہ میرا خیال ہے اب ان کو یہ کرپشن کا منترا پڑھنا چھوڑ دینا چاہیے. تین پہلو ہوتے ہیں. پہلا کہ آپ کا جو انٹرنیشنلی جو کرپشن کے اوپر انڈیکس ہے وہ پاکستان کا 117 تھا جب یہ حکومت آئی تھی, اب 120 پہ چلے گئے, گر گئے ہیں. خیر گر تو ہر چیز میں ہی رہے ہیں, ہر جگہ سے گر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو کرپشن بڑھ گئی ہے؟ جی 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 جی. دوسرا, آپ کسی کو باہر کیمرہ بھیج دیں, اور ان کا اپنا, میں میجر طاہر صادق کو کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے پیچھے انٹرویو آپ ان کا نکال کر دیکھیں, انہوں نے کہا جی کہ میں نے وزیر اعظم کو مل کے کہا ہے کہ کرپشن ہمارے حکومت آنے کے بعد 2-3 گنا زیادہ بڑھ گئی. تیسری بات, ان کے سکینڈلز دیکھیں, میرا خیال ہے اتنے سکینڈلز اور اتنے سینکڑوں اربوں روپے کے سکینڈل کبھی کسی حکومت کے نہیں آئے ہوں گے جتنے ان کے آئے ہیں. ذرا یہاں پہ ملاحظہ فرمائے, دوائیوں کا سکینڈل, وزیر کو سیک کر دیا, اس کو جنرل سیکرٹری لگا دیا. پھر چینی کا سکینڈل, وہ فورینزک کمیشن بن رہا ہے, فورینزک رپورٹ آ رہی ہے, یہ ہو رہا, کدھر گئی ہے ساری کی ساری دھری کی دھری؟ آپ نے کتنے پروگرام کیے, کیا نکلا اس میں سے؟ آٹے کا سکینڈل, اور میں یہ آپ کے پروگرام میں واضح کہہ رہا ہوں کہ آٹا گندم سمگل کیا انہوں نے, ان کے منسٹرز انوالو ہیں, اس کی تحقیقات کروائیں کسی سے. افغانستان کے راستے ساری سینٹرل ایشین سٹیٹس کو گئی ہے, افغانستان کو گئی ہے. اور وفاقی وزراء انوالو ہیں یا صوبائی پہ آپ ایلیگیشن لگا رہے ہیں؟ صوبائی بھی اور وفاقی بھی انوالو ہیں. اچھا, دوسرا, اس کے بعد ذرا دیکھ لیں, اس کے بعد پیٹرول کا سکینڈل ہے, وہ بابر بیٹھا ہے جو ان کا وہاں جس کے اوپر براہ راست الزام ہے. آپ نے پروگرام کیے یہاں پہ, اور آپ کے پروگرام میں سے ایک دو میں تو میں نے دیکھا تھا وہ بھاگ ہی گیا, ویسے آیا ہی نہیں. LNG کا سکینڈل ہے. پھر آپ وہاں پہ دیکھیں, ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ لے کر جائیں, نیب میں لے کر جائیں. ہماری پارٹی BRT کا کیس لے کر گئی نیب کے اندر, خود جا کر نیب چیئرمین کو مل کر دیا, کیا ہوا؟ پھر سونامی ٹری کا لے کر گئی, کیا ہوا؟ معلم جبا کا لے کر گئی, کیا ہوا؟ خیبر بینک کا لے کر گئی, کیا ہوا؟ وہاں پہ فیک سٹوڈنٹس کی انرولمنٹ کا ہے, کیا ہوا؟ کوئی 24 کے قریب کیسز ہیں. کافی لمبی فہرست ہے, اگر آپ اجازت دیں, کیونکہ نون لیگ کی طرف سے بھی ایسی ہی چیز آ رہی ہے, اور سابق وزیر اعظم شاہد خاقان قاسی صاحب نے اس حوالے سے کیا کہا اس لسٹ میں اور سوالات کیا ریز کیے, آئیے دیکھتے ہیں. چینی میں سینکڑوں ارب عوام سے لوٹے گئے, کمیشن بنے, کوئی پوچھنے والا نہیں. آٹے میں سینکڑوں ارب لوٹے گئے, کوئی پوچھنے والا نہیں. LNG میں لوٹے گئے, تیل میں لوٹے گئے. ملک کے اسٹیٹ بینک پر سوال ہیں, ملک کی پالیسیز پر سوال ہیں, لیکن پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. جی منسٹر صاحب, آپ دونوں کے جواب دینا چاہیں گے؟ بالکل دینا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ منظور چودھری صاحب جیسے لوگ جو کہ بڑے آئیڈیالوجیکل ورکرز PPP کے تھے, اب وہ اس سطح پہ آ گئے ہیں کہ وہ ایک ایسی لیڈرشپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جالے تھے, وہ آج ایک ایسے لیڈر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جن کا کہ کرپشن کی جب داستان جب بھی کرپشن کا نام آئے گا تو وہ لازم و ملزوم ہوگا ان کی لیڈرشپ کے ساتھ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایکیوزیشنز کر رہے ہیں اس کی کوئی بنیاد ہے؟ ہم تو ان باتوں کی بات کر رہے ہیں نا, آپ سر محل کو یہ ڈینائی کریں نا, $65 ملین جو سوئس اکاؤنٹس میں اس کو ڈینائی کریں نا. یہ ابھی ان کے جو وزیر اعظم ہے سندھ میں, ادھر تو پورا ایک امن اور بالکل ایک اس کا صاف ستھرا نظام چل رہا ہے. وہاں پہ تو جی یہ پینشن فنڈز کو نہیں چھوڑتے ہیں. یہ تو ان کے جو ابھی کرپشن کا ایک جو سکینڈل ہوا ہے جس میں کہ 2.25 ارب چیف منسٹر کے ہوم ڈسٹرکٹ دادو میں, اس میں ایک فیملی کے 80 لوگوں کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. یہ تو پینشن بھی نہیں چھوڑتے ہیں, یہ تو ورکر ویلفیئر فنڈ کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں. انہوں نے تو یعنی ان کی کرپشن کی داستانیں تو ان پہ تو انٹرنیشنل BBC نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں, ڈاکیومنٹریز بنائی ہوئی ہیں. یہ لوگ بجائے اس کے کہ اپنا جواب دیں, یہ کاؤنٹر ایکوزیشن کے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بتا سکیں کہ ہم بھی ان جیسے ہیں, ویئر ایز ہم ان جیسے نہیں ہیں. ہم نے ان جیسے لوگوں کو آشکار کیا,
ہم پہلی دفعہ یہ دو آپس میں ان کی جو پارٹنرشپ چلتی تھی اس کو ہم نے توڑا. کس بنیاد پہ توڑا؟ اسی بنیاد پہ توڑا کہ بس بہت ہو گیا, جتنا لوٹ سکتے تھے آپ اس ملک کو آپ نے لوٹ دیا ہے, اب جواب دینے کا وقت ہے. الیکشنز کی بات کرتے ہیں, اپنی انہوں نے حکومت بنائی ہوئی ہے سندھ میں, ادھر تو الیکشن بالکل شفاف ہوئے ہیں, ادھر تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. ادھر سارے کراچی کا آپ حال دیکھ لیں, آپ سندھ رورل کا حال دیکھ لیں, تباہی ہے, بھوک, افلاس, یہ آپ کا جواب تھا دونوں شاہد خاقان عباسی اور چودھری منظور صاحب دونوں. کے شاہد خاقان عباسی تو بات ہی نہیں کر سکتے نا, وہ تو مطلب ہے کہ انہوں نے ایک ایسی لیڈرشپ کی یہ انہوں نے آگے چھوڑے ہوئے ہیں کہ یہ تو تابعدار لوگ ہیں جو کہ بالکل ان کی اولاد کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں. ان کا تو کوئی اپنی وہ ہے ہی نہیں. مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی لیڈرشپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جس کا نہ مستقبل ہے, اور ان کی مستقبل ایک ہی ہے جس میں کہ ان کو گمنامی ہے, اور شاہد خاقان کو سوٹ نہیں کرتا کہ وہ اس قسم کی باتیں کریں, کیونکہ اس میں نہ کوئی آپ اپنے سوالوں کا جواب دیں. آپ بجائے اس سوال کے جواب میں, جس طرح آپ نے دیکھا, آپ نے ان سے کیا پوچھا, اور منظور چودھری صاحب آپ کو لے گئے خیبر پختونخوا اور کدھر سے چکر لگا کے اپنے سوال کا جواب نہیں دیتے ہیں. یہ جی آٹا چینی یہ ہوتی ہیں چیزیں, مہنگی ہوتی ہیں چیزیں, سستی ہوتی ہیں. آپ کو اگر یاد ہو, آپ ذرا وہ کلپ چلا دیں جس جو شاہد خاقان عباسی مہر عباسی کے شو میں بیٹھ کے جو انہوں نے اس کی وہ کی تھی, آپ وہی چلا دیں تو ان کا جواب وہ مل جائے گا. چلیں ناظرین, یہاں پہ ایک وقفے کے بعد ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو کیس سٹڈی بتائیں گے کہ پاکستانی جب حکومت پہ اعتماد کرتے ہیں اور وسل بلوئر بنتے ہیں تو ان کو تو ریوارڈ منی ملتی نہیں ہے, لیکن براڈ شیٹ کو ہم نے ملینز آف ڈالرز دے دیے. یہ کہانی کیا ہے, اس پہ بھی بات کریں گے اور دیگر موضوعات پہ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. احتساب سن 1997 میں حکومت پاکستان نے چند اشتہارات چھاپے اخبارات میں, کوئی اشتہار دکھاتے ہیں کہ ناجائز دولت اور جائیداد کے ثبوت دے کر انعام حاصل کیجئے, اور اگر آپ اپنا نام صیغہ راز میں رکھنا چاہیں تو بالکل ایسا ہی ہوگا, اور 10% جو بھی اماؤنٹ ریکور ہوگا اس کا آپ کو بطور انعام دیا جائے گا. انگریزی میں بھی یہی اخبارات چھاپے گئے, اور حکومت پاکستان کی بات پہ اعتماد کرتے ہوئے ایک صاحب عامر حسن صاحب نے یہ والی انفارمیشن باقاعدہ طور پہ اس وقت اپنے اس خط کے ذریعے 9 مئی 1997 کے چیئرمین احتساب سیل پی ایم سیکریٹریٹ کو بھیج دی, اور کافی ساری چیزیں تھیں اس میں, جس کے بعد پتہ لگا کہ جی عامر حسن خان صاحب نے جو بھی انفارمیشن بھیجی ہے کہ وہ صحیح جگہ پہنچی کہ نہیں, اور اس کا ظاہری بات ہے ثبوت بھی چاہیے ہوگا. تو احتساب سیل میں حسن وسیم افضل صاحب ہوتے تھے, ان کی ایک ٹیلی فونک کنورسیشن ہے. کیا بات چیت ہوئی جس میں حسین افضل صاحب کنفرم کریں گے ہاں جی انفارمیشن آئی تھی اور میں نے یہ آگے بتا بھی دی ہے, آئیے سنتے ہیں. ہلو سر, السلام علیکم. سر حسن وسیم افضل صاحب بول رہے ہیں؟ سر میں عامر احسن کراچی سے بول رہا ہوں. سر آپ خیریت سے؟ سر وہ میرا کچھ وہاں سے مجھے چیف ایگزیکٹو آفس سے انہوں نے کچھ ریفر کیا ہے شاید آپ کے پاس. میرے پاس نہیں آیا. اچھا سر, اب میرے تو صرف آپ ہی سر ہیں جن کو میں نے انفارمیشن دی تھی ساری. سر میں اس کو نہیں ڈیل کرتا, میں کسی اور پر لگا ہوا ہوں. سر تو لیکن آپ صرف سرٹیفائی تو کر سکتے ہیں کہ 9 مئی کو میں نے آپ کو فرسٹ انفارمیشن ریگارڈنگ شان گروپ دی تھی. بتا دوں گا. آپ بتا دیں گے سر؟ پوچھیں گے تو بتا دوں گا, پہلے بھی بتا دیا تھا میں نے. جی میں ان کو بتا دوں گا, اور پہلے بھی بتا دیا تھا کہ بالکل 9 مئی کو 1997 کو یہ انفارمیشن آپ ہی نے سب سے پہلے دی تھی شان گروپ کے حوالے سے, اور پھر شان گروپ سے جو ریکوری کے حوالے سے حسن وسیم افضل صاحب نے بطور ترجمان احتساب سیل پریس کانفرنس کی کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. احتساب سیل نے ایک صنعتی اور تجارتی ادارے شان گروپ کے مالک ناصر حسین کے خلاف تحقیقات مکمل کر کے ان سے قومی خزانے کے 1.5 ارب روپے واپس لینے کے اقدامات کیے ہیں. ناصر حسین محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کا قریبی ساتھی تھا. اسی اثر رسوخ کی بنا پر شان گروپ نے تجارتی اور صنعتی سرگرمیوں کے نام پر قومی خزانے کو نقصان پہنچایا. جی ناظرین, اور ابھی جب براڈ شیٹ کیس میں فیصلہ آیا تو اس میں بھی شان گروپ کا نام درج ہے, اور اس حوالے سے سر اینتھنی ایونز کے ایوارڈ میں جو رقم بتائی گئی ہے وہ بتایا گیا ہے کہ $48,766 تقریباً شان گروپ کے حوالے سے جو ریکوری ہوئی ہے وہ بنتا ہے شیئر براڈ شیٹ کا. اب کافی سارے لیٹرز یہ صاحب لکھتے رہے, عامر حسن خان صاحب
مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کے جناب یہ انفارمیشن میں نے دی تھی، حکومت پاکستان نے وعدہ بھی کیا تھا، ریکوری بھی ہو گئی، تو میرا جو 10% حصہ بنتا ہے وہ مجھے دے دے، لیکن آج تک ان کو ان کا 10% جو حکومت پاکستان نے وعدہ کیا تھا وہ شیئر بقول ان کے نہیں ملا۔ منسٹر صاحب، آپ کی حکومت نے براڈ شیٹ کی پیمنٹس کلیئر کر دی، وہاں پہ کمیشن، کٹس، کک بیک، برائب، وہ تمام لیٹرز میں بھی ذکر ہے، براڈ شیٹ کے وکلا کے بھی، ظفر علی کے۔ تو ایک عام بندہ پاکستانی جس نے انفارمیشن دی، لیٹرز بھی ہیں، حسن وسیم افضل صاحب کنفرم بھی کر رہے ہیں، اس کا کیس آج تک پروسیس نہیں ہوا، بلکہ میں بطور امانت جو لیٹر انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی لکھے اور آپ کی حکومت کی تمام فائل آپ کو بطور امانت دے رہا ہوں، تو اس کو آپ میرٹ پہ دیکھیں گے، اور ان کا پیسہ کیوں نہیں ملا انہیں؟ دیکھیں، یہ تو چونکہ ظاہر ہے کہ پرانا کیس ہے، اور یہ فرض بنتا تھا ان حکومتوں پہ جنہوں نے اشتہار دیا تھا کہ جن لوگوں کو، بیکاز مقصد ان کا یہ ایکچولی تھا نہیں، مقصد یہی تھا کہ انہوں نے ڈسکریج کیا ان لوگوں کو جو کہ وسل بلوورز تھے، اسی وجہ سے شاید ان کو تنگ کیا گیا کہ کوئی آئندہ جرات نہ کرے اور یہ ایسی باتیں مارکیٹ میں پھیلائیں کہ کوئی بھی اگر اشتہار آ بھی جائے تو اس پہ کوئی آپ عمل نہ کریں۔ حکومت نے بھی تو 20% وسل بلوور کا کام کر رہے تھے، کچھ اناؤنسمنٹس کی تھیں۔ نہیں، دیکھیں، اگر ہمارے سامنے کوئی آئی ہوگی تو ڈیفینیٹلی ان کو پے کرنا چاہیے۔ ان کو ملے گا یا کیا ہوا؟ کوئی چیک تو نہیں لے اڑا؟ مجھے اس کیس کا بالکل علم نہیں ہے، سو میں متعلقہ ڈپارٹمنٹ سے یہ میں ان کو دوں گا کہ اس کے بارے میں چیک کریں کہ یہ ان کو کیا ان کا کیس کیا ہے، اور ان کو اگر ملنا چاہیے تو ملنے چاہیے، بیکاز یہ تو حکومت پاکستان کا وعدہ تھا، یہ کسی شخص کا وعدہ نہیں تھا۔ تو اسی وجہ سے ہم نے بھی جو براڈ شیٹ کے کیس میں بھی جو یہ جرمانہ ادا ہوا، یہ کوئی بنیادی طور پہ کوئی ہماری خواہش نہیں تھی، یہ تو حکومت کا جب کوئی کانٹریکٹ تھا وہ حکومت پاکستان کا تھا، تو اگر آپ یہ پاکستان کی اپوزیشن کے سوالات بہت سارے ہیں اس پہ۔ چودھری منظور صاحب، ایک پاکستانی جو کہ کہہ رہے ہیں اور کلیم کر رہے ہیں کہ میں وسل بلوور تھا، اس کے لیٹرز بھی حسن وسیم افضل صاحب کنفرم بھی کر رہے ہیں ٹیلی فونک کال میں، اس کو تو آج تک ریوارڈ نہیں ملا، اور براڈ شیٹ کو پیمنٹ سارے کلیئر ہو گئی۔ حکومت تو انہی کی تھی نا، 97 میں حکومت ان کی نہیں تھی۔ دیکھیں میرا خیال ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے تو ان کو بھی ملنا چاہیے، اور اکبر اس بابر نے 23 اکاؤنٹس جو ہیں ان کا انرتھ کیا ہے، اور ان کے اندر جو دولت ہے جو ناجائز ساری ہے اس کو بھی ملنا چاہیے، وہ بھی وسل بلوور ہیں۔ دوسری میری گزارش یہ ہے کہ میں نے تو آج تک کبھی کسی کی کرپشن، میری پارٹی کی ہو کوئی ہو، میں نے تو کبھی نہیں کی، اور مجھے بھی افسوس ہوتا ہے جب ایک عظیم دانشور اس ملک کے جو احمد فراز ہیں، ان کا بیٹا، جن کے خلاف ساری زندگی وہ جیلوں میں رہے، جن کے خلاف ساری زندگی انہوں نے جدوجہد کی، اور ان کا بیٹا صرف ان کی سپورٹ نہیں کر رہا، ان کا ترجمان بنا ہوا ہے، تو مجھے بھی بڑا افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری زندگی جن کے خلاف جدوجہد کی۔ یار فراز صاحب تو آپ کی حکومت میں جیل میں گئے تھے، ذرا میں ان کا ریکارڈ سیٹ کر دوں، آپ کی حکومت میں گئے تھے فراز صاحب جیل میں، وہ ضیاء اللہ کی، نہیں آپ میں بتا دوں اس وقت آپ ویسے نہیں کریں، میں ان کا بیٹا ہوں، مجھے پتا ہے، مشرف کے دور میں تو نہیں گئے، وہ جیل میں گئے تھے، مشرف کے دور میں تو نہیں، آپ کی حکومت کے دوران میں وہ جیل میں گئے تھے، مشرف کے دور میں تو نہیں انہوں نے کوئی بات کی تھی نا، شوکت عزیز کے خلاف تو نہیں انہوں نے بات کی تھی نا، جو کٹ پتلیاں جتنی بھی، احمد فراز نے یہ بھی نہیں کہا تھا کہ آپ چوروں کی پارٹی میں شامل ہونا، میری بات میں آپ کی پارٹی میں شامل ہوتا، میری بات تو سن لینا۔ چودھری منظور صاحب تھوڑا آگے اس کو اگر ذاتیات سے آگے لے چلیں۔ نہیں، مجھے چونکہ انہوں نے یہ ہمیشہ ذات پہ حملہ کرتے ہیں، میں نے تو کہا بھٹو صاحب کے فالوور ان کی ذات پہ حملہ نہیں کرتا۔ جی بالکل ہیں ہم ان کے، بالکل بھٹو صاحب کے ہیں، کوئی اس میں شک کی بات ہے، اور ہم اپنی پارٹی میں بالکل کھڑے ہو کر جو بات کہنی ہوتی ہے پورے دھڑلے سے کرتے ہیں، ساری دنیا کو پتا ہے، اور آپ بھی امید ہم آپ سے بھی کرتے ہیں، آپ کریں گے، اور جو کچھ ہو رہا ہے کوئی ایک بتائیں آپ نے کھڑے ہو کر کبھی کہا ہو کہ یہ غلط ہوا ہے۔ چودھری منظور صاحب، جسٹس ریٹائرڈ شیخ عظمت سعید صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ تمام پہلو جو ہیں اس کے، جس میں برائبری، کرپشن، کک بیکس، یہ والی ایلیگیشن بھی، اور ماضی کے جو کیسز بند ہوئے سارے، سابقہ نیب کے چیئرمین کا رول اس میں آتا ہے، ایگریمنٹ کس طرح سے ہوا، یہ تمام چیزوں کا احاطہ کر سکیں گے؟ نہیں، کیسے کر سکیں گے، کیا کر سکیں گے، وہ تو خود شیڈی ہیں، جو بندہ خود شیڈی ہو اس نے کسی کو کیا کرنا ہے، اور مجھے نہیں پتا کس چیز کی پردہ داری ہے کہ زبردستی اس بندے کو بنایا جا رہا ہے کمیشن کا یا
جو سربراہ بنایا جا رہا ہے جس سے خود سے تفتیش ہونی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا پردہ اسے رکھوانا چاہتے ہیں. اچھا میں اس کا جواب لے لیتا ہوں. بڑا السٹریس کیریئر رہا ہے جسٹس شیخ عظمت سعید صاحب کا. کوئی اور جج جن کو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ان پہ ہمیں اعتراض ہے, تو آپ نے کوئی اور نام بھی کنسیڈر کیے تھے اس حوالے سے, یا ایک ہی نام تھا یہ؟ اور وزیر اعظم نے آج بھی اس حوالے سے کچھ احکامات دیے ہیں, کیا ان کی رائے تھی اس حوالے سے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کا ریفری آ جائے تو وہ ہونے والا نہیں ہے. کسی کو بھی ہم رکھ دیتے انہوں نے اعتراض کرنا تھا, کچھ نہ کچھ اس میں وہ کرنا تھا. ہم نے تو شیخ عظمت سعید کو اس لیے بنایا ہے کہ نمبر 1 ان کا ایک پورا اس میں ایک ایکسپیرینس ہے, پوری الف سے لے کر یہ تک کہ وہ پوری ویلیو چین کو جانتے ہیں. ان کی ایک جو ان کا جو جوڈیشل مائنڈ ہے, جو ان کی فائنینشیل میٹرز پہ ان کی جو گرفت ہے, ان کی جو ٹریک ریکارڈ ہے, وہ سارا یہ بتاتا ہے کہ ہی از دا بیسٹ مین. اس لیے ہم نے اس کو بنائے. ٹھیک ہو گیا, ان سے ریکویسٹ کی ہم نے کہ وہ بنے. بالکل رائٹ. اچھا, آج ایک اور معاملہ آیا کابینہ میں, F9 پارک کا پہلے اسے گروی رکھ رہے تھے اور آج پھر یہ فیصلہ ہوا کہ اسلام آباد کلب کو گروی رکھا جائے گا. تو اتفاق سے میری اطلاع تو یہ کہ جو کیبنٹ سیکرٹری ہیں وہی پریزیڈنٹ ہے اسلام آباد کلب کے. یہ ان کا آئیڈیا تھا یا انہوں نے اپوز کیا اس حوالے سے, اور پرائم منسٹر نے اس حوالے سے کیا کہا؟ نہیں دیکھیں, بات یہ تھی کہ اس پہ کل میڈیا میں ایک تو یہ پہلی بات ہے کہ پہلی دفعہ یہ سکوک بانڈز نہیں جاری کیے جا رہے. ہمیشہ کبھی ایئرپورٹ کبھی موٹر ویز ان کو ایک ایز این انڈر لائنگ ایسٹ اس کو لیا جاتا تھا. یہ جو ابھی جو لیٹسٹ ٹرانزیکشن تھی اسلامی سکوک کی, اس کی جو ایک شریعہ کمپلائنٹ بنانے کے لیے اس میں یہ ایک ضرورت ہے کہ آپ ایک انڈر لائنگ ایسٹ رکھیں, جو اس کیس میں چونکہ CDA کا تھا, فیڈرل گورنمنٹ, اس میں زیادہ کمپلیکیشنز نہیں ہوتی ہیں, اس لیے اس کا انہوں نے ایویلیویشن بھی کی. اس کی ایک وہ کوئی 750 ایکرز کے قریب کا کیا, تو اس میں کچھ ہے. تو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اگر یہ تو پبلک کا ایک پارک ہے, اس کو ایون سمبولک, یہ سمبولک چیز ہوتی ہے جو گارنٹی. یہ نہیں ہے کہ کل جس طرح کے کیسر بنگالی کہہ رہے تھے, میرے دوست ہیں لیکن انہوں نے غلط تاثر دیا ہے اور غلط وہ فائنینس کے ہوتے ہوئے انہوں نے جو بات کی ہے, میں تو اس سے بڑا حیران ہوا ہوں کہ جی کل یہ پراپرٹی ڈیلرز اس میں پلاٹ کر کے کر دیں. ذکر ہے کہ پی ایم ہاؤس کو یا آفس کو بھی گروی رکھ دیں یا پریزیڈنسی کو, یہ کس نے پروپوزل دیا؟ دیکھیں یہ تو دیکھیں پرائم منسٹر صاحب ان کا کوئی وہ نہیں ہے. وہ اتنے ایک لائٹ اس میں انہوں نے یہ کہی ہے بات ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن چونکہ یہ پبلک کی چیز ہے تو مائٹ ایز ویل کرو. پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ پی ایم آفس کو گروی رکھ دیں, یا اس کو کر دیں, اسلام آباد کلب کو کریں, جو اشرافیہ کی ایک سمبولک ایک وہ ہے, ایک جگہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اس پہ انہوں نے کہا. تو اس قسم کی باتیں ہماری کیبنٹ میں بڑی کھل کے باتیں ہوتی ہیں. پرائم منسٹر صاحب ہر ایک کی سنتے ہیں. اور آپ کے کسی وزیر نے کہا کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کو یا پریزیڈنسی کو گروی رکھ دیں. یہ بھی بات چونکہ ایک بڑے لائٹ ایٹماسفیئر میں بات ہو رہی تھی, تو ایسی بھی بات ہوئی. تو مقصد یہ ہے کہ جہاں پہ بھی پبلک انٹرسٹ کا سوال آئے تو پھر ظاہر ہے پرائم منسٹر صاحب اس کو ذرا زیادہ سنجیدگی سے لیتے ہیں. چودھری منظور صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومتی معاشی پرفارمنس ہے, آج بھی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی وزیر اطلاعات کی, وہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہو رہی ہے اور اپوزیشن جو ہے وہ صرف تنقید برائے تنقید کر رہی ہے, سب کچھ اچھا ہو رہا ہے ایک طرف, اور اتنی فراخ دلی ہے کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس بھی گروی رکھنے کی کابینہ میں ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اس کو تو آپ یقیناً اپریشیٹ کریں گے کہ اتنی فراخ دلی تو اس سے پہلے کسی حکومت نے نہیں دکھائی. اچھا دیکھیں ارشد صاحب, پہلے تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ایسی جو حکومتیں ہوتی ہیں, یہ جس قسم کی یہ حکومت ہے, ان کو وہی جج انٹیگریٹی والے اور بڑے اچھے کیوں نظر آتے ہیں جو مارشل لاؤ میں بھرتی ہوئے ہوتے ہیں. یہ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی. باقی کوئی جج ان کو جو ہیومن رائٹس کے کیسز کرتا رہا ہو, جو لوگوں کے پبلک پیٹیشنز کرتا رہا ہو, وہ جج ان کو کبھی نہیں اچھا لگے گا. دوسری بات, دیکھیں کون سا اشاریہ ان کا بہتر ہوا ہے. ابھی یہ جو ایکسپورٹس کی بات کر رہے تھے اور انہوں نے یہ جو اپنا دکھایا ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس دیکھیں, 10,000 کنٹینر تو پیٹیشن یہ سپریم کورٹ میں ہوئی ہے کہ 10,000 کنٹینر امپورٹ والا آپ روک کر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے لوگوں نے شکایت کی کہ ہمیں ڈیمیجز پڑ رہے ہیں, ہمارے کنٹینرز ادھر کھڑے ہیں, حکومت ان کو کلیئر نہیں کر رہی, صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ بہتر کر لیا ہے. وہ الٹیمیٹلی کورٹ میں چلے گئے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کون سا اشاریہ, یہ ایکسپورٹس والی بات کر رہے ہیں. ایکسپورٹس پچھلے 6 مہینے کا جو ان کی اپنی 2019 کی یا 20 کی جو گورنمنٹ تھی, اس سے 19 والی سے اس کے کمپیئر کریں 5% کم ہے.
کون سا اشاریہ کون سا اشاریہ؟ چلیں آپ اس پہ ہی بات کرتے ہیں کہ بھارتی پنجاب میں کسانوں کا ایشو چل رہا ہے، اس پہ ہی بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، بھارت میں کسان جاگ اٹھا ہے اور آج بھارت کے ریپبلک ڈے پہ بھارتی کسان نئی دلی پہنچ گئے۔ چودھری منظور صاحب، جو پالیسیز چل رہی ہیں اور بھارت خاص طور پہ پنجاب کا کسان جاگ گیا، اور جو آپ نے آج مناظر دیکھے، اس سے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ انڈیا میں ہو کیا رہا ہے؟ یہ صرف دیکھیں اس کو پنجاب تک محدود نہ کریں، پنجاب کا، ہریانہ کا، یو پی کا، سارے صوبوں کے کسان آئے ہیں اور کسانوں کا ایک بہت بڑا احتجاج ہے جس کو بہت منظم طریقے سے وہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان، پنجاب کے اندر بھی، ادھر بھی لاہور کے اندر ان کی حکومت نے ایک کسان کو قتل کیا تھا، وہ پولیس کے ہاتھوں قتل ہوا ہے، تو پنجاب کے اندر بھی، ادھر بھی یہ کسانوں کی جو موومنٹ ہے وہ دوبارہ اٹھنے والی ہے، کیونکہ انہوں نے ابھی بجلی کے بل، کھاد میں اضافہ کر دیا ہے، ڈیزل میں اضافہ کر دیا۔ اب ان بالکل ٹھیک ہے، پاکستانی پنجاب میں بھی موومنٹ اٹھنے والی ہے، آپ نے یہاں پہ بھی کسانوں پہ ظلم کیا ہے۔ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے؟ جو کسانوں کی موومنٹ ہے کیا شو کر رہی ہے؟ نہیں، بیسیکلی یہ تو ایک جو اسٹیبلشڈ انڈیا کی پالیسی تھی، اس سے وہ جو سپورٹ سسٹم ہے وہ مارکیٹ پہ چھوڑ رہے ہیں کہ مارکیٹ میں جو بھی پرائز ڈٹرمن ہوگی، جس کی وجہ سے یہ تو یورپ میں بھی ہے کہ سپورٹ کرتے ہیں کچھ سیکٹرز کو وہاں کی حکومتیں، اور ظاہر ہے کہ جو کاشتکار طبقہ ہے چاہے وہ جہاں کا بھی ہو، تو وہ ظاہر ہے کہ ان کو ایک، کیونکہ ان کے جو کموڈیٹیز ہوتی ہیں، پیرشیبل کموڈیٹیز ہوتی ہیں، تو ان کو ایک ایلیمنٹ آف سیکیورٹی چاہیے، اور اگر ہم نے فوڈ سیکیورٹی کو اچیو کرنا ہے تو ہمیں اس کا Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.